اجمل کی ماں ہر وقت اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف کرتی رہتی، جس کی وجہ سے اجمل ہر وقت اپنی بیوی سے روکھا روکھا رہنے لگا اور فون پر عورتوں سے دل لگانے لگا۔ بیوی اگر اجمل کو اس کی ماں کا رویہ بتاتی تو اجمل اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگتا کہ تمہاری تو ماں نے تمہاری تربیت ہی نہیں کی، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی۔ ایک دن تنگ آ کر اجمل کی بیوی رضیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اجمل نے فون پر لڑکیوں سے شادی کا کہا تو وہ پیسوں کی ڈیمانڈز کر کے غائب ہو گئیں۔ جب اجمل اپنی بیوی کو منانے گیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس کی بیوی: میں کہتا ہوں اپنی زبان سنبھال کر رکھا کرو، اگر آئندہ تم نے میری ماں کے بارے میں زبان چلائی تو میں تمہاری یہ چلتی زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اجمل نے رضیہ کو پھر سے دھمکانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری ماں جھوٹی ہے، دن بھر میں سارے کام کرتی ہوں، اب جب بھی تم آتے ہو تمہارے کان جھوٹ بول کر بھرتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں تو جیسے اندھا ہوں نا، مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں۔ میں تم سے تنگ آ چکا ہوں اور یہ نہ ہو کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں۔ رضیہ رونے لگی، کہنے لگی کہ تم مردوں کو بس ایسی ہی دھمکیاں دینے آتی ہیں۔ اجمل کمرے سے باہر گیا تو فرخندہ بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، لیکن بیٹے کو دیکھ کر فوراً سے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ کہنے لگی کہ دیکھ رہے ہو نا اس لڑکی کی زبان کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی زبان کاٹ کے رکھ دوں گا تو سیدھی ہو جائے گی۔ اجمل بے تحاشا غصے میں تھا۔ رضیہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، اب تو جیسے یہ روز کی روٹین بنتی جا رہی تھی۔ جب بھی اجمل گھر پر رہتا فرخندہ بیگم اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر شروع ہو جاتی، اس کے کاموں میں نقص نکالنے لگتی اور اجمل کو اب رضیہ کی ہر چیز میں نقص نظر آتا۔ بار بار فرخندہ بیگم کہتی کہ میں نے اپنا ہیرے جیسا بیٹا بے قدرے لوگوں میں دے دیا۔ ارے میں نے تو سمجھا تھا کہ اس کے ماں باپ بڑے گھر میں رہتے ہیں، اچھا خاصا جہیز دیں گے، لیکن انہوں نے تو بیٹی ہمارے سر پر ڈالی ہے۔ نہ تو لڑکی کی شکل ہے اور نہ عقل ہے، اور زبان اتنی چلتی ہے۔ فرخندہ کی رنگت گندمی تھی اور فرخندہ بیگم کو لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے رضیہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے رضیہ اور اس کے گھر والوں پر کوئی احسان کیا ہے۔ حالانکہ رضیہ کے گھر والوں نے جہیز اچھا خاصا دیا تھا، بارات کا کھانا بھی لاجواب تھا، ہر چیز دی، لیکن فرخندہ بیگم کا عیب ہی نظر آتے تھے، اور ہر وقت جب وہ اجمل کو رضیہ اور رضیہ کے گھر والوں کے عیب گنواتی تو اس کی نظریں بھی رضیہ کو اسی انداز سے دیکھنے لگتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اور رضیہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہاں ایک دو لڑکیاں اپنی عادت سے مجبور ہو کر اجمل سے بات کرنے لگتی۔ اجمل نے اپنا فون نمبر بھی دے دیا اور اب تو اسے رضیہ اور بھی برے لگنے لگی۔ گھر آتا، کھانا کھاتا تو کھانے میں نقص نکالتا۔ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہی نہیں ہے، کیسے پکاتی ہو؟ پورا دن کیا کرتی ہو؟ کیا ایک کھانا بھی پکانا نہیں آتا تمہیں؟ دن بھر تھک ہار کر گھر آؤ اور کھانا بھی ایسا ملتا ہے۔ حالانکہ کھانا بس ذائقہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ماں کی باتیں سن سن کر اجمل کو بھی بس ذائقہ لگنے لگتا۔ رضیہ نے دیکھا کہ ساس اور شوہر ہر وقت اس کے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں، تو اس کی بھی زبان آگے سے چلنے لگی۔ جیسے ہی اجمل کھانا کھاتا رضیہ سے جھگڑا کرتا اور اوپر آ جاتا۔ چھت پر آ کر منہ میں سگریٹ دبا کر وہ اپنی کولیگ سے باتیں کرنے لگتا، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا، تعریفیں کرتا، گھنٹوں باتیں کرتا رہتا۔ رضیہ جب تنگ آ کر چھت پر آتی تو اسے دیکھ کر کہتا کہ تم میری جاسوسی کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ جو وقت تمہیں مجھے دینا چاہیے تم دوسری عورتوں کو دے رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کہنے لگا کہ زبان سنبھال کر بات کیا کرو، مجھے پتہ ہوتا کہ تم اس قسم کی ہو تو میں تم سے شادی بھی نہ کرتا۔ تم نے تو میرے گھر کو اور میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اب اگر میں وقتی طور پر یہ کچھ سکون چاہتا ہوں تو بھی مجھے تم تکلیف میں دے دیتی ہو۔ خبردار جو اوپر آئی اور میری جاسوسی کی۔ اس نے بری طرح سے رضیہ کو ڈانٹ کر بھیج دیا۔ وہ واپس آ گئی۔ 2 دن سے اس نے کھانا نہیں بنایا تھا، نہ ہی فرخندہ کو ناشتہ بنا کر دیا۔ اجمل کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت ہے، میری ماں کو تم ناشتہ کیوں نہیں بنا کر دیتی، اور 2 دن سے تم کھانا بھی نہیں پکا رہی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو ویسے بھی گندے کھانے بناتی ہوں جو مجبوراً تم لوگ اپنے حلق سے اتارتے ہو، تو بہتر ہے کہ تم بازار سے لے آؤ، اور ویسے بھی
تم میرا کون سا احساس کرتے ہو، میرا خیال رکھتے ہو یا میری ضروریات کو پورا کرتے ہو جو میں تمہیں پکا پکڑ کر کھلاؤں؟ یہ سن کر اجمل نے ایک زوردار تھپڑ رضیہ کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا کہ زبان چلاؤ گی تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا تمہاری۔ کون سی تمہاری ضروریات میں پوری نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگی کہ کون سی پوری کرتے ہو؟ جب موسم گرما کے کپڑے بنانے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کے جوڑے لا کر رکھ لیتے ہو اور مجھے کہتے ہو جاؤ اپنے اور باپ اور بھائی سے لے کر آؤ۔ ان کا کوئی فرض نہیں ہے کہ شادی شدہ بیٹی کو 4 جوڑے بنا کر دیں۔ جب میرے 4 جوڑوں کی ذمہ داری میرے گھر والوں نے ہی اٹھانی ہے تو تمہاری 2 وقت کی روٹی کی خاطر میں کیوں اپنی زندگی برباد کروں؟ یہ سن کر کہنے لگا کہ تمہاری ماں نے شاید تمہیں تربیت ہی نہیں دی کہ شوہر سے لڑو جھگڑو اور تمیز سے بات کرو، ورنہ بہت سی عورتیں ہیں جو اپنے گھر کا سکون قائم رکھنے کے لیے ساس کی بھی سنتی ہیں اور نندوں کی بھی سنتی ہیں اور سارے گھر کے کام بھی کرتی ہیں۔ دیکھو مجھے کسی انتہائی قدم پر مجبور نہ کرو۔ وہ کہنے لگی کہ کون سا انتہائی قدم اٹھانا چاہتے ہو؟ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے نا، میں جان چکی ہوں کہ میرا گھر نہیں بس سکتا۔ اگر تمہاری زندگی جہنم میں گزر رہی ہے تو میری زندگی بھی جنت میں نہیں گزر رہی۔ میں بھی بہت اذیت ناک زندگی گزار رہی ہوں۔ صبح ناشتہ بناؤ تو کہتی ہیں کالی چائے بنا دی، کبھی کہتی ہیں کہ خالی دودھ میں پتی ڈال دی۔ کھانا بناؤ تو تم ماں بیٹے کے عیب شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا پکا لیا، وہ کیا پکا لیا۔ گھر کی صفائی کرو تو تم لوگوں کو خواہ مخواہ میں مٹی اور جالے نظر آنے لگتے ہیں۔ پورا دن میں تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتی ہوں۔ تمہارے سارے کپڑے دھوتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں کرتی ہی کیا ہوں؟ مجھے تو کوئی کام ڈھنگ سے آتا ہی نہیں ہے نا۔ جب مجھے کبھی کچھ کام آتا ہی نہیں ہے کرنا ڈھنگ سے تو میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ فرخندہ کہنے لگی کہ بس بھی کر دو، ہم نے تو آج تک اپنے شوہر کے سامنے کبھی اتنی زبان نہیں چلائی۔ ہائے ہائے اجمل، اگر میں نے اجمل کے ابا کے ساتھ ایسی زبان چلائی ہوتی تو وہ تو میری زبان کاٹ کر پھینک چکا ہوتا۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیوں کی کتنی تیز زبان ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ منہ میں زبان بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ میری ساس تو کہتی تھی کہ فرخندہ لگتا ہے کہ تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، کس چیز کی بنی ہو۔ چپ چاپ میں نے سب کی سنی۔ ارے تمہارے اوپر تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، میرا تو بھرا پورا سسرال تھا، 4 دیور تھے، 3 نندیں تھی، سب کے کام کرتی تھی، مجال ہے کہ کبھی اف بھی کی ہو، اور ایک تم ہو اتنی باتیں سناتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑیں جیسے کہ آنسو صاف کر رہی ہوں۔ رضیہ کہنے لگی کہ کون سے 4 دیور اور 3 نندے؟ میں نے تو آپ کے گھر میں کسی سسرال والے کو آتے تک نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میری شادی پر بھی صرف آپ کا میکا آیا تھا، سسرال میں سے تو کوئی نہیں آیا۔ اتنی آپ اچھی بہو تھی تو پھر آپ کے دیور اور نندے کیوں آپ سے نہیں ملتے، یہاں کیوں نہیں آتے ملنے آپ کو؟ یہ سن کر فرخندہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی کہ اجمل دیکھ رہے ہو نا اس لڑکی کی زبان، اب یہ سننا رہ گیا تھا اس عمر میں کہ میری بہو مجھے باتیں سنائے کہ اتنا کچھ سسرال والوں کے ساتھ کر کر کے اب بھی ان کی نظر میں بری ہی رہی۔ کوئی ملتا مجھ سے تو میں ان کو، میرا کیا قصور؟ رضیہ کہنے لگی کہ یہی حال میرا بھی ہے، میں بھی جو مرضی کر لوں، آپ لوگوں کی نظر میں کبھی اچھی نہیں بنی۔ اس بار فرخندہ بیگم کا منہ بند ہو گیا کیونکہ انہیں 2 بار 2 جواب ملا تھا۔ اب تو اس نے اجمل کو یہ سکھانا شروع کر دیا تھا کہ اب تمہاری بیوی قابو سے باہر ہو گئی، دیکھو اپنے منہ سے طلاق کا نام لینے لگی ہے، اس کی زبان کھینچ کر رکھو اور اسے کھینچ کر رکھو اور اسے کہو کہ تمہارے گھر میں طلاق نہیں دی جاتی۔ فرخندہ بیگم جانتی تھی کہ اگر رضیہ اپنے میکے چلی گئی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ انہیں تو کسی کام کی عادت بھی نہیں تھی۔ اجمل سے ربیہ کی شادی کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے تمام ملازموں کو جواب دے دیا تھا، ورنہ ان کے گھر میں کپڑے دھونے کی، صفائی کرنے کی، برتن دھونے کی بھی ملازمہ آتی تھی، لیکن سارا کام بہو سے کروانے کے چکر میں سارے ملازمین کو ہٹا کر رضیہ کو یہی کہنا شروع کیا کہ میں تو سارے کام خود کرتی تھی، حالانکہ انہیں کام کی عادت نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی سسرال والوں سے بنا کے رکھی، بلکہ شادی کا 1 سال نہیں ہوا تھا کہ الگ ہو گئی تھی، اور وہ بھی لڑ جھگڑ کر، فساد برپا کر کے،
کیونکہ شوہر کو پہلے ہی اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ جو کہتی تھیں اس کا شوہر وہی کرتا تھا۔ اپنے دیور اور نندوں سے بھی فرخندہ بیگم نے بھی کبھی بنا کر نہیں رکھی، بلکہ ان سے تو تعلق ہی ختم کر چکی تھی۔ اس لیے اجمل کی شادی پر اس کے سسرال میں سے کوئی نہیں آیا۔ یہی بات اب رضیہ کے منہ سے طعنے کی صورت میں انہوں نے سنی تھی، جو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ چند دن تو انہوں نے اجمل کی دکان میں کان میں کچھ بھی نہیں ڈالا، لیکن اجمل اب عادی ہو گیا تھا۔ پہلے تو صرف سلسلہ باتوں تک تھا، لیکن اب تو وہ ہوٹل میں کھانا کھانے لگا تھا، چھوٹے موٹے تحائف بھی دینے لگتا، اس لیے رات کو دیر سے گھر آتا۔ رضیہ اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں اپنے گھر والوں سے کہوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش مت کرو، جب گھر میں سکون نہیں ملے گا تو میں باہر ہی جاؤں گا نا۔ میں بھی تمہارے گھر والوں سے کہہ دوں گا کہ آپ کی بیٹی بدتمیز ہے، آپ نے اس کی تربیت ہی اچھی نہیں کی، ہر وقت مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، تو میں کیوں اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ وہ لڑکیاں پیسے کے لالچ میں اجمل کے ساتھ گھومتی رہتی، کیونکہ وہ انہیں کپڑے بھی دلاتا تھا اور انہیں کھلاتا پلاتا بھی تھا، تحفے بھی لے کر دیتا تھا، یہاں تک کہ ان کے موبائل میں بیلنس تک ڈلوا کر دیتا تھا۔ اور یہاں رضیہ کو اس نے آج تک کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ ایک بار جیسے ہی اجمل واپس آیا، رضیہ نے بھی ایک ڈرامہ شروع کر دیا۔ اپنا موبائل پکڑ کر ہنس ہنس کر یوں ہی باتیں کرنے لگی جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ اجمل کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے رضیہ کا موبائل چھینا، کہنے لگی کہ ادھر دو میرا موبائل، تم ہوتے کون ہو میرا موبائل چھیننے والے؟ وہ کہنے لگا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگا کہ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم بھی تو جاتے ہو نا لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے، ان سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرنے، تم مجھے دیتے کیا ہو؟ اپنا وقت تک تو نہیں دیتے تم مجھے، کسی اور سے باتیں کر کے اپنا دل بہلا سکتی ہو، مجھے بھی تو سکون چاہیے۔ تم جب گھر کے علاوہ باہر سکون ڈھونڈو گے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اجمل نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا اور اس کا موبائل پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، میں نے کس سے بات کی تو تمہاری غیرت جاگ اٹھی، اور تم جو روز لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو، ان کے ساتھ گھوم پھر کر آتے ہو، یہ میرا ہی صبر ہے نا کہ میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں۔ کہنے لگا کہ میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گی تم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی غیر مرد سے بات کرنے کی؟ رضیہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، یہی کہنے لگی کہ جب تم کر سکتے ہو تو میں بھی کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ فرخندہ بیگم بھی یہ سب باتیں سن کر کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اماں یہ غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے، میں اسے مار ڈالوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رضیہ کا گلا گھونٹنے لگا، لیکن رضیہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی کہ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ تم کس قسم کی لڑکی ہو۔ کہنے لگی کہ جس قسم کے تم ہو، تم کیا سمجھتے ہو میرا فون توڑ دو گے، مجھے ڈراؤ گے دھمکاؤ گے، میں تو باز آ جاؤں گی؟ جب تک تم باز نہیں آؤ گے میں بھی باز نہیں آؤں گی۔ میں گلی محلے کے مردوں سے افیئر چلاؤں گی، چکر چلاؤں گی، اور ان کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے بھی جاؤں گی، کیونکہ جب میرا شوہر مجھے لے کر نہیں جا سکتا تو مجھے بھی کسی اور کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اجمل کا تو غصہ برا ہو گیا۔ فرخندہ نے اجمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال کے لے گئی۔ جانتی تھی کہ اگر لڑائی بڑھ گئی تو رضیہ کے گھر والے بھی آ جائیں گے، اور اگر رضیہ گھر سے چلی گئی تو گھر کا نظام بکھر جائے گا۔ کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا نہیں اماں، میرا ہاتھ چھوڑیں، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ ہوتی کون ہے غیر مردوں سے باتیں کرنے والی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ بول رہی ہے۔ ارے پورا دن تم گھر کے کاموں میں رہتی ہے اور اس کا فون تو یہیں پڑا رہتا ہے، کبھی کبھی تو پورا دن میرے پاس پڑا رہتا ہے۔ یہ سب اس کے لیے کر رہی تھی تاکہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور ویسے بھی تمہیں کس نے کہا کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومو پھرو اور پیسے ضائع کرو؟ ارے یہی پیسے مجھے دیا کرو، میں جمع کروں تاکہ برے وقت میں کام آ جائے۔ اجمل کو شرمندہ سا ہوا، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ایک دن وہ جب گھر پر آیا تو رات کے 4 بج رہے تھے، اور اس بار وہ کوٹھے سے آیا تھا۔ اس کی قمیض پر لپسٹک کا نشان تھا۔ دیکھ کر رضیہ کی آخری برداشت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے اجمل سے کچھ نہیں کہا،
لیکن صبح ہی اپنا سامان پیک کر کے ماں بیٹے کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ اجمل کی جب آنکھ کھلی تو اس کی ماں رضیہ رضیہ پکار رہی تھی۔ جب کب اٹھو گی؟ ارے مجھے بڑھیا کو ناشتہ دو گی، میں بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ ایک تو میرے جوڑوں کے درد اور مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا، اور نہ تمہاری منتیں تھوڑی تھوڑی کرو۔ اے اجمل اٹھا، اپنی بیوی کو کہہ کہ مجھے ناشتہ بنا دے۔ اجمل حیران ہوا کیونکہ بیڈ تو خالی تھا، واش روم بھی خالی تھا۔ وہ باہر آیا، پورا گھر دیکھا لیکن رضیہ کہیں نہیں تھی۔ فرخندہ بیگم کو جب پتہ لگا کہ رضیہ نہیں ہے تو سینہ پیٹنے لگی۔ ہائے ہائے، لگتا ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اجمل، میں نے کہا تھا نا اسے قابو میں رکھ، لیکن تجھے تو باہر کی عورتوں سے فرصت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے کیسے کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ میں اس کے گھر والوں کو فون کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ فون کرتا، اس کے بھائی کے نمبر سے اجمل کو فون آ گیا، لیکن آواز رضیہ کی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اپنے میکے آ گئی ہوں، تم جیسے شخص کے ساتھ میں زندہ نہیں رہ سکتی، اور جو اس قدر برائی میں مبتلا ہو چکا ہو، اس کے رات غیر عورتوں کے ساتھ گزار رہا ہو، جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے اور جس کی لپسٹک کا نشان تمہاری قمیض پر موجود ہے، اسے اپنے گھر لا کر ہی اس کے ساتھ رہو، وہی تمہارے گھر کو سنبھالے گی۔ یہ سن کر اجمل کو بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میکے میں ہی رہنا، بیٹھی رہو میکے میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک بیٹھی رہو گی۔ اسے لگا تھا کہ 4 دن میں رضیہ کا دماغ درست ہو جائے گا اور واپس آ جائے گی، لیکن 15 دن گزر گئے۔ گھر گندا پڑا تھا، دھونے والے کپڑوں کا ڈھیر تھا، باورچی خانے میں گندے برتنوں سے بدبو پھیل گئی تھی۔ گھر آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ تب احساس ہوا کہ رضیہ کیا کرتی تھی۔ بازار کے کھانے کھا کھا کر فرخندہ بیگم کا پیٹ خراب ہو گیا، اور اتنے بازار کے کھانوں کی عادت اجمل کو بھی نہیں تھی۔ پورا گھر بکھر چکا تھا اور الٹا ہو گیا تھا۔ اب وہی فرخندہ بیگم جو منہ بھر بھر کے بہو کی برائیاں کر رہی تھی، بار بار کہتی کہ جا لے آ اسے، ارے وہ تھی تو گھر گھر لگتا تھا، مجھ سے تو کوئی کام نہیں ہوتا، پورے گھر کا حشر نشر ہو گیا ہے۔ کتنی بار تجھے سمجھایا کہ بیوی کو وقت دیا کر، تو نے غیر عورتوں پر پیسہ لٹانا شروع کر دیا۔ کمبخت، کون پوچھے گا تجھے؟ بڑی مشکل سے تو تیرا رشتہ ہوا تھا، ماں کا تو بیان ہی بدل چکا۔ کل تک جو بہویں بری لگ رہی تھی، آج اس کی غیر موجودگی میں جو گھر کی حالت ہو رہی تھی، اسے بیٹا برا لگنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب تک تو تم مجھے میرے کان یہی بھرتی رہتی تھی کہ میری بیوی کچھ نہیں کرتی، وہ ڈھنگ سے برتن نہیں دھوتی، وہ ٹھیک سے صفائی نہیں کرتی، وہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو آج تمہیں وہ سب نظر آ رہا ہے؟ تم نے ہی تو میرا رضیہ سے دل کھٹا کیا تھا، میرا دل دوسری عورتوں میں لگنے لگا، اور اب تمہیں میں برا لگنے لگا۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ بیوی کو کہیں باہر مت لے کر جانا، سر پر چڑھ جائے گی، اسے کبھی تحفہ مت لا کر دینا، اس کا دماغ ساتھ میں آسمان پر چڑھ جائے گا۔ فرخندہ بیگم نظریں چرانے لگی۔ جیسے ہی اجمل رضیہ کو لینے گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے بھائی اسے کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں اب اجمل کے ساتھ جانے کی، تمہیں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کی جسے تمہاری ہی قدر نہیں، خلا لے لو اور خلا کا مقدمہ کریں گے۔ یہ سن کر رضیہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی، لیکن دروازے پر ہی اجمل نے دستک دی۔ جیسے دروازہ کھولا تو سامنے شرمندہ اجمل کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اور کسی کی طرف نہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، اور رضیہ کو بھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اس کے بھائیوں نے کئی شرائطوں پر رضیہ کو واپس بھیجا تو اب فرخندہ بیگم بھی چپ رہتی، کیونکہ جان گئی تھی کہ آخر گھر میں رونق بہو سے ہی ہے۔